بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بحمداللہ تعالی ہمارے اس مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں بہت سے وہ حضرات جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے، اس مرکز کی محنت سے دوبارہ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے، اور وہ خوش قسمت حضرات گاہے بگاہے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر تشریف لانے کے بعد وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے الحاد کا پرخطر اور پرخار سفر جو ہے وہ اپنی زندگی کے مختصر دورانیے میں طے کیا۔ عمومی طور پہ عوام الناس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات سے جو کہ حدیث کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو اہل حدیث متعارف کرواتے ہیں، عوام الناس تو شاید سمجھ جائے، لیکن ان کے علماء جنہوں نے ان کے مدارس میں علم حاصل کیا ہے، وہ کبھی بھی غیر مقلدیت کو ترک کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو عیاشیاں اور جو دماغی آوارگی اور ذہنی طور پر آزادی اس مسلک میں دستیاب ہے، وہ اہل حق اس چیز کو فراہم نہیں کر سکتے۔ وہ آزادی اور وہ ذہنی آزادی وہ ہم نہیں دے سکتے، اور جو سکون دنیاوی ان کو وہاں میسر ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ راستہ چونکہ بہت کٹھن ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہے، امت کے سلف صالحین کا اور ان اکابرین کا راستہ ہے جنہوں نے دین حق کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دی اور اپنی جان کو قربان کیا۔ اس لیے ہمارے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مخدوم، ہمارے دوست حضرت مولانا محمد یونس اقبال صاحب دامت برکاتہم، جو کہ باضابطہ ان کے مدرسے کے جامعہ سلفیہ ستیانہ بنگلہ کے عالم ہیں، وہاں انہوں نے علم حاصل کیا، اور پوری تحقیق کے بعد اور سارے دلائل چاروں طرف دیکھ لینے کے بعد، یعنی انہوں نے خوب وہاں کے خشک و تر کو دیکھا، ان کی رات اور دن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو حق اور جو صحیح بات اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، مسلک اہل حدیث کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور آج ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا تعارف بھی کروائیں، اور جس طرح کا انہوں نے یہ سفر طے کیا اور مسلک اہل حدیث کو ترک کرنے کے بعد جو معاملات ان لوگوں نے غیر مقلدین حضرات نے ان کے ساتھ رکھے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ پہلے میں مولانا یونس اقبال صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا الہی دے اثر ایسا میری بیتابی دل میں، چلے آئیں کلیجہ تھام کر وہ میری محفل میں۔ سب سے پہلے استاد محترم نے مجھ سے تعارف پوچھا ہے، میرا نام محمد یونس اقبال ہے، اور میری رہائش مظفر گڑھ میں ہے، اور میری تاریخ پیدائش 6/11/1989۔ آپ نے مولانا یونس اقبال صاحب کا تعارف اور ان کی سکونت کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد، ہم یونس اقبال صاحب سے معلوم یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں علم حاصل کیا،
اور کون کون سے لوگ جو ہے مسلک اہل حدیث کے آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں؟ میری ابتدائی تعلیم وہ میرے اپنے گاؤں میں ہوئی. ناظرہ قرآن مجید ایک اہل حدیث عالم ہے مولانا عبد الرحمن صاحب، جو ہمارے گھر کے قریب ان کی مسجد ہے. وہاں میں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے. اور ایک سرکاری سکول بھی ہے ہمارے گاؤں میں، وہاں پر میں نے پرائمری پاس کیا ہے. اس کے بعد غازی گھاٹ ڈیرہ غازی خان کا ایک علاقہ ہے، وہاں میں حفظ کرنے کے لیے چلا گیا. وہاں ایک اہل حدیث قاری صاحب ہیں جن کا نام قاری جلیل الرحمن ثاقب ہے. ان سے میں نے کچھ پارے پڑھے ہیں. پھر وہاں سے ملتان میں داخل ہو گیا جامعہ رحمانیہ 14 نمبر چنگی. میں نے حفظ وہاں کی ہے. اس کے بعد فیصل آباد مرکز دعوت و سلفیہ ستیانہ بنگلہ میں داخل ہو گیا، جہاں میں نے درس نظامی کی تعلیم شروع کی. 6 سال میں نے مرکز دعوت و سلفیہ ستیانہ بنگلہ فیصل آباد میں پڑھا ہے. اس کے بعد میں وہاں سے جامع امام بخاری سرگودا، جس کے محتمم سید ستین شاہ صاحب نقوی ہیں، ان کے مدرسے میں داخل ہو گیا اور دورے کا امتحان میں نے وہاں دیا. مولانا یونس اقبال صاحب نے جو کہ جامعہ مرکز دعوت و سلفیہ ستیانہ بنگلہ کے حوالے سے اپنی علمی زندگی کا تعارف کروایا کہ کہاں کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ان مدارس میں جن کے اندر آپ نے پڑھا ہے ان کے آپ کے پاس کچھ ثبوت موجود ہیں کہ جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ میں انہی مدارس سے پڑھا ہوں جن کا آپ نے نام دیا ہے؟ میرے پاس وفاق المدارس سلفیہ ان کی اسناد موجود ہیں، جو عامہ اور خاصہ اور عالیہ کا میں نے امتحان دیا ہے وفاق المدارس سلفیہ سے. اور 6 سال میں نے امتحان بھی دیا ہے مرکز دعوت و سلفیہ میں. اور وفاق المدارس سلفیہ کی اسناد میرے پاس ہیں. سب سے پہلا ہمارا امتحان ہوتا ہے جس کو عامہ کہتے ہیں، 2 سال کے بعد ہوتا ہے. یہ اس کی سند ہے. دورہ عامہ کا امتحان جو میں نے دیا ہے یہ اس کی سند ہے. اور اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر ایک امتحان ہوتا ہے جس کو ہم خاصہ کہتے ہیں. اور وہ خاصہ کا میں نے امتحان دیا ہے مرکز دعوت و سلفیہ ستیانہ بنگلہ کی طرف سے، کہ میں نے وفاق کا امتحان دیا ہے. اس کی سند بھی میرے پاس ہے. اس کے بعد عالیہ کا امتحان ہوتا ہے جو میں نے وہ امتحان بھی دیا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے. اس کی سند ابھی نہیں ملی تھی، جس کا رزلٹ کارڈ آ گیا تھا، تو وہ رزلٹ کارڈ بھی میرے پاس موجود ہے جو میں نے وہاں امتحان دیا ہے. دوسری اسناد جو دورے کا میں نے امتحان دیا ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی. وہ کس وجوہ کی بنا پر نہیں ملی، کیا وجوہات تھیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ کبھی موقع ملا یا استاد محترم نے پوچھا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یہ جامعہ سلفیہ کی اسناد چیخ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ باضابطہ ان کے مدرسے کے فارغ و تحصیل مکمل تحقیق کر کے مسلک اہل سنت والجماعت قبول کرنے والے شخص ہیں. ورنہ عوام الناس کا ادھر ادھر ہو جانا یا بغیر کسی تحقیق کے، جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے، دور دراز دیہاتی علاقوں سے چند لوگوں کو جمع کیا اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے نیٹ پر لے آئے کہ دیکھیے اتنے لوگوں نے مسلک اہل حدیث قبول کر لیا ہے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مولانا یونس اقبال صاحب باضابطہ آپ کے وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کی طرف سے انہوں نے امتحانات دیے اور دینے کے بعد تمام درجات کی سوئے دورہ حدیث کے ان کے پاس اسناد موجود ہیں. اور جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ دورہ حدیث کی سند میں نے امتحان کو دیا ہے، نہ جانے کن وجوہ کی بنیاد پر میری سند کو روک لیا گیا. شاید اس کی کچھ کہانی اور ہو کہ جس کے اندر وہ سمجھ گئے ہوں کہ یہ شخص اب ہمارے ہاتھ کا نہیں رہا،
یہ یقیناً ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گا. اس لیے اگر وہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے تو سند ساتھ دے دیتے، لیکن شاید اس وجہ سے انہوں نے آپ کو سند دینے سے انکار کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خاندانی طور پر اہل حدیث ہیں، آپ کے والد اور بھائی ان کا کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے؟ میرا تمام خاندان وہ اہل حدیث ہے، شروع سے اہل حدیث ہے، اور میرے ماموں میری والدہ وہ صرف دیوبندی ہیں، باقی تمام اہل حدیث ہیں اور متعصب اہل حدیث ہیں. عام آدمی ہو وہ تو کچھ برداشت کر جاتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ عالم ہے، پر نام کے عالم ہے برائے نام. اس لیے ان کی اور ہماری ہر وقت جھڑپ، اور ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جو وہ مسائل کھڑے کرتے ہیں پھر رشتہ داری کی مجبوری کی وجہ سے بندے کے حالات بہت تنگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے وہ میرے چاچا کے بیٹے اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ بنے، کیونکہ متعصب اہل حدیث ہیں اور تمام اہل حدیث ہیں، ہمارے گاؤں کے تمام اہل حدیث ہیں. اور آپ کے یہ جو غیر مقلدیت کو آپ نے ترک کیا یا پیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا، ان کے ساتھ جو آپ نے مقابلہ شروع کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے بتلایا آپ کے والد، چچا، بھائی وغیرہ سب غیر مقلدین میں سے ہیں، پھر آخر کون سی مجبوری تھی یا کیا کون سی وہ چیز تھی جس نے آپ کو مسلک اہل حدیث ترک کرنے پہ مجبور کیا، اور آپ اتنی مشکلات کے ساتھ اپنے پورے خاندان سے ٹکر لے کر جو ہے آپ نے مسلک اہل سنت والجماعت قبول کیا؟ میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ ابھی 7 سال کا کورس پورا کر کے آ جائیں گے، ماشاءاللہ عالم بن کے آ جائیں گے. جب میں نے 6 سال مکمل کیے، 5 سال کے بعد جب میں نے 5 سال مرکز دعوت سلکیہ میں پڑھا، شروع سے ہی وہ مضامین لکھواتے ہیں رسالے کے لیے یا تقاریر کراتے ہیں، تو خاص طور پر یہ اختلافی مسائل دیتے ہیں. تو انہوں نے میرے ذمہ جو لگائی ہوتی وہ اختلافی تقاریر، اختلافی مضامین، خاص طور پر دیوبندی کے بارے میں. میں ان کی حوصلہ افزائی سے وہ سخت مضمون لکھتا، تقاریر سخت سے سخت الفاظ تلاش کرتا جو میں دیوبندیوں کے خلاف بول سکوں. اس کی ایک وجہ تھی، میرے رشتہ دار وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے ماموں اور ان کی والدہ وہ دیوبندی ہیں. تو میرے پڑھانے میں جو ہاتھ تھا وہ میری والدہ کا تھا. وہ لڑکوں نے میرے مدرسے میں یہ بھی بتایا کہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے آیا ہے، کیوں مجھے میری والدہ نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ پڑھیں، دین پڑھیں. میرے والد، میرے بھائی وہ دنیا دار آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ماموں دیوبندی ہیں، والدہ دیوبندی ہے، تو اس لیے اس کو اس طرف لگانا چاہیے کہ ان کو کھینچ کر لیں. تو جب یہ میری حوصلہ افزائی کرتے، ایک بار میں سخت مضمون لکھتا، سخت تقریر کرتا، تو وہ مجھے شابش بھی دیتے، کچھ انعام بھی دیتے. تو اگلی بار میں اس سے بھی زیادہ سخت مضامین تیار کرتا اور سخت سخت تقاریر تیار کرتا. تو میں میرے استاد محترم مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب ہیں، انہوں نے نشان لگائے ہوتے کتابوں کے اوپر جو دیوبندی حنفیوں کی عبارات ہیں کہ یہ فلاں غلط مسئلہ ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور یہ گندہ مسئلہ ہے، ان کو شرم نہیں آتی. یہ شروع میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے ایک لائن. تو میری ابتدائی کلاسیں تھی، عربی تو میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا تھا. تو جب میں دیکھتا کہ وہ اردو میں لکھتے تھے، وہ حاشیے میں لگاتے، تو میں انہی کو اپنے موبائل میسج کے طور پر میں وہ عام کرتا اور اپنے مضامین میں ان عبارات کو نقل کرتا. آگے پیچھے کو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، بس انہی چند لفظوں کو میں نوٹ کر دیتا. پھر وہ آگے میسج چلتے، لڑکے مجھے فرمائش کرتے، اپنا نمبر دیتے کہ آپ یہ میسج کیا کریں. اور یہ مضمون ایک میرے ذمہ مضمون لگا
کہ تقلید اور اس کے کرشمے، یہ آپ مضمون لکھیں۔ میں نے دن رات کر کے کتابیں اکٹھی کر کے میں نے وہ مضمون تیار کیا، اور جتنا بھی میرے بس میں بات تھا، جتنا بھی میرے اندر بغض تھا دیوبندیوں کے بارے میں یا اولیاء اللہ کے بارے میں، اماموں کے بارے میں جو ہمیں پڑھایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا، میں نے وہی بیان کیا۔ اور وہ اتنا سخت مضمون تھا کہ ایک سنجیدہ آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ جب طلبہ نے پڑھا، اس نے کہا یہ تو بہت مزیدار اور علمی مضمون ہے، اس کو پہلے چھپنا چاہیے۔ کئی ایک لڑکوں نے چھپنے سے پہلے اس کو فرسٹریٹ کرا لیا، اور تقاریر جو میں کرتا وہ بھی اسی انداز سے۔ لڑکے اپنے پروگرام کو چھوڑ کر، اپنے اس کوئی پروگرام کو چھوڑ کر وہ میری تقریر سننے کے لیے آتے کہ یہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ حالانکہ مجھ سے زیادہ جذبات تقریر کرنے والے اور بھی تھے، زیادہ الفاظی بولنے والے لڑکے اور بھی تھے، اور اچھی خطابت کرتے تھے۔ میری اچھی تقریر کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ میں دیوبندیوں کے خلاف سخت سخت الفاظ استعمال کرتا، اس لیے وہ میری تقریر کو چار چاند لگا دیتے۔ تو کچھ عرصے بعد ایک گاؤں ہے وہاں پر جس کو 28 چک کہتے ہیں، وہاں پہ ایک متحرک اہل حدیث ہے جس کو شیدی شیدی کے نام سے جانتے ہیں، وہ جماعت الدعوہ میں ہے۔ انہوں نے میرے استاد محترم مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب ہیں، ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور درس دیں۔ میں جو میسج لکھتا وہ میں پہلے اپنے استاد محترم کو وہ میسج سینڈ کرتا، وہاں سے پاس ہو کر پھر دوسروں کو جاتا، تو وہ تو خوشی خوشی پاس کر دیتے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو استاد محترم نے وہی میرے میسج اپنے درس میں بیان کر دیے، موبائل سامنے رکھ کر وہی میسج نکالتے گئے، پڑھ کر سناتے گئے۔ وہ اپنا بیان مکمل کر کے واپس آئے، دیوبندیوں نے پیچھے شور مچا دیا کہ جناب آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں آپ حوالے دیں ان کے، تو آپ نے کس بنیاد پر یہ باتیں کی ہیں؟ اب میرے استاد محترم پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے نوٹ کی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ مدرسے پریشان ہے، فون آیا پریشان ہے، یونس کو بولو، یونس کو بولو، یونس کہاں گئے؟ تو لڑکے وہاں ہمارے ساتھ نہر ہے، میں وہاں پر گیا، 5-10 لڑکے ادھر کو، 5-10 لڑکے ادھر کو تلاش کر رہے ہیں مجھے۔ تو میں آیا تو استاد محترم بہت غصے میں کہنے لگے کہاں دفع ہو گئے تھے تم؟ تو میں نے کہا استاد محترم میں تو ادھر تھا۔ میں نے کہا اس سے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ جو رات میں نے تقریر کی ہے وہ دیوبندی نے شور مچا دیا ہے، آپ حوالے دیں ان کے، آپ نے کس بنیاد پر بات کی ہے، ہمارے مسائل تو ایسے نہیں ہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ میں نے کہا صحیح جائیں مناظرہ کریں، آپ نے بیان کیا، میں نے مناظرہ تو نہیں کرنا، نہ میں مناظر ہوں۔ کہنے لگا آپ نے کہاں سے نوٹ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ عبداللہ چھتوی صاحب جو حاشی لگائے تھے میں نے تو وہاں سے نوٹ کیا تھا، آگے پیچھے کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر آپ پتہ ہے آپ جا کر وہاں مناظرہ کریں اور ان کو بتائیں ان کو۔ تو بہرحال ہم نے ٹال مٹول بہت، دیوبندی وہاں بیٹھے رہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو استاد محترم کہنے لگے جو اب چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ دیوبندی چلے گئے ہوں گے۔ پھر فون آیا کہ وہ تو چلے گئے ہیں۔ ہم نے کہا ان کو پکڑو، ہم ابھی آ رہے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، اب اعلان کرو، مسجد میں اعلان کرو کہ دیوبندی بھاگ گئے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ بھاگے کون ہے، پھر میں تو پتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسائل کیسے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ میں نے صرف وہ شروع میں حاشیے دیکھے تھے، تو میرے دل میں یہ کھٹکی بات کہ اگر یہ مسائل ایسے ہوتے، گندے ہوتے اور ان کی کچھ حقیقت ہوتی، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے استاد محترم کو پتہ تھا، چلو کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے بڑے استاد محترم ہیں، شیخ صاحب ہیں، دوسرے استاد ہیں، وہ جا کر مناظرہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی آپ کے مسائل ایسے ہیں۔ یہاں سے مجھے کچھ کھٹکا پیدا ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ آیا، ایک دیوبندی آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن حدیث، بخاری شریف ہر وقت رٹا لگا رہتے ہو، آپ پورا کلمہ نہیں دکھا سکتے قرآن حدیث۔ تو ہم پورا کلمہ ثابت کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ میرے مناظر ہوئی مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب سے۔ میں نے کہا سر پورا کلمہ ہے؟ کہتے ہاں بالکل ہے۔
انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ نے یا قرآن سے دکھانا ہے یا حدیث سے بخاری شریف سے دکھانا ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں نہیں ہے، قرآن میں پورا کلمہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں کچھ کریں گے، چلتے تو ہیں۔ جب وہاں چلے گئے، ہم تلاش کرتے رہے، تو مسلم کے حاشیے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھے وہاں لکھا ہوتا باب من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں دیکھو پورا کلمہ مل گیا۔ میں نے کہا صحیح ہے، تو باہر ہے، تو وہ کہیں گے آپ حدیث سے دکھائیں، تو یہ بہت تیز ہوتے ہیں، بہت چلاک ہوتے ہیں، علمی بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، آگے جہل تو نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں نہیں یہ جہل ہوتے ہیں، کیا پتا، تقلید ہے جہالت کا نام، ان کو کچھ پتہ نہیں، تو ہم دکھائیں گے ان کو کیا پتا۔ پھر جب میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد ہمارے ہی نمازی نے پوچھا کہ مولانا بتایا پورا کلمہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ یہ شکر ہے انہوں نے یہ قید چھوڑ دی تھی کہ آپ قرآن سے دکھائیں یا بخاری شریف سے، انہوں نے کہا چلو سیاستہ سے دکھا دیں، تو ہمیں سیاستہ مسلم سے تو مل گئے تھے جو باب میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے آدمیوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا کلمہ ملا ہے یا نہیں ملا، ہمیں تو تسلی ہو کہ ہمارے مناظر جیت جائیں گے۔ میرے استاد محترم نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم دکھائیں گے، سیاستہ سے دکھائیں گے، بلکہ مسلم سے دکھائیں گے، جو سے اٹھا کر لو مسلم اٹھا کر لو۔ اب میرے ہاتھ کو کہاں پر رہے تھے پتہ تھا دکھ ہے، تو میں وہاں سے وہ مسلم شریف لایا، تو کہتے ہیں ان کو کھول کر دکھاؤ۔ جب میں نے وہ کھول کر دکھایا تو صاحب محترم کہا انگلی رکھ کے کہتے یہ دیکھو باب من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہاں جو آدمی بیٹھے تھے ان میں ایک عام آدمی، دھوتی باندھی ہوئی جٹ سا آدمی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو باہر ہے، تسی اندر بھی کہو۔ انہیں اندر تو پوچھے، باہر نہیں پوچھا۔ میں حیران رہ گیا کہ دیکھو ایک عام آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ باہر ہے، دکھ ہے، تو وہ تو اندر کا مطالبہ کریں گے، حدیث سے دکھو۔ اب استاد محترم میری منہ کی طرف دیکھنے لگے، میں ان کی طرف دیکھنے لگا کہ مناظر جب بھی ہیں یہ اب انہوں نے ہم ابھی ہار گئے ہیں ایک عام آدمی سے کہ ان کو ہمارے دھوکے پتہ چل گیا۔ تو بہرحال کرتے کراتے وہ انہوں نے کہا ہماری مسجد میں ہو، ہم نے کہا آپ ہماری مسجد میں آؤ۔ مناظر ٹل گیا، ہم فاتح مناظر بند کر وہاں کھانے پینے کے بعد ہمارے مدرسے میں چلے گئے۔ میرے دل میں اور کھٹکا زیادہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا دھوکے بازیاں ہیں۔ اس کے بعد جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں وہاں میرا جانے کا ارادہ ہوا کہ وہاں جاؤں گا۔ ہمارے دل میں یہ خیال بہت آتے تھے کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ دیوبندی کے پاس آپ جاؤ گے، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں تو وہ مارتے بہت ہیں، آپ کی بات کریں نا ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں گستاخ، گستاخ کہہ کر وہ دھکے دے کر اندر سے باہر نکال دیتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں۔ ہمارے دل میں خوف بھی تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک اللہ مارے کے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھی آپ کے گندے گندے مسائل ہیں کہ آپ بتائیں کیوں آپ نے لکھے ہیں، کیونکہ استاد محترم ہمیں بتا دیتے کہ یہ ان کو شرم نہیں آتی ہے، ان کو حیا نہیں آتی، گھر میں ہم نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو بتا دیں کہ آپ نے گھر میں کتابیں رکھی ہیں، گندے مسائل ہیں، خدا کو فکر آپ ان کو نکال دیں۔ میں وہاں جامعہ امدادی میں چلا گیا، ڈر ڈر کے چلا گیا کہ کہیں مارے۔ جب میں جامعہ امدادی میں گیا کچھ طلبہ مجھے ملے، دل میں میرے خوف تو تھا، دیکھ کے پگڑیاں باندھی ہوئی، لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے، تو میں ڈر رہا تھا۔ تو دو تین لڑکوں سے میں نے پوچھا کہ جامعہ امدادی یہ ہے کہ ہاں یہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں، ان سے تعارف میں نے کیا، تو کہتے ہیں آپ کیس سے بھی آئے ہیں؟ تو میں نے کہا ویسے مدرسہ دیکھنے کے لیے آپ کو مدرسہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے مجھے۔ کہنے لگے اچھا آپ کو ہم مدرسہ دکھاتے ہیں۔ وہ مدرسہ مجھے دکھانے لگے تو جیسے غیر مقدموں کی عادت ہوتی ہے، میں اپنی عادت کے مطابق ان سے بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ اچھا یار آپ رفع دین کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، ایسے خام کا لگے ہوئے ہیں آپ، فاتحہ آپ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، پتہ نہیں یار آپ کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ دعا ہے۔ پھر آپ کے مسائل دیکھو اتنے گندے گندے مسائل ہیں۔ وہ لڑکے ہنستے گئے، مجھے مدرسہ بھی دکھاتے گئے، یہ ہمارا کلاس روم ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارے استاد کمرے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب ہم بیٹھ گئے بہت پیار سے وہ بات کرتے رہے، میرے دل میں یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے۔ جب وہ پیار سے بات کرنے لگے
اور اکرام بھی کیا, مہمان نوازی بھی کی. تو میں وہاں سے کچھ اور دلیر ہو گیا, یہ تو کچھ نہیں کہتے. پھر میرے دل میں خیال ہے کہ طلبہ تو کچھ نہیں کہتے, شاید استاد مارے. میں نے کہا مجھے کوئی استاد سے ملا ہے. ٹھیک ہے, اور ملاتے ہیں. وہاں مولانا غلام رسول صاحب ہیں, مفتی شبیر صاحب ہیں, ان کے پاس مجھے لے گئے. جب میں نے ان سے بات کی تو انتہائی نرم لہجے سے, نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنے لگے, بیٹا آپ کیسے تشریف لائے ہیں, کب تشریف لائے ہیں. تو میں بہت حیران ہوا. حالانکہ انہوں نے پہلے تعارف کرا دیا کہ غیر مقلد ہے, تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں, مرکز دعوت سروس بننے میں پڑتا ہے. پھر وہ پیار سے بات کرتے رہے, کہتے کیا مسئلہ آپ پوچھیں. میں نے کہا آپ مشرک ہیں, مقلد جو ہے تو یہ مقلد جاہل ہوتے ہیں, تو میں یہ پوچھنے آپ شرک کیوں کرتے ہیں, تقلید تو شرک ہے. تو مسکرانے لگے. صحیح بات ہے, غیر مقلد ہوتی ہے ایسے ہیں, سوالات ایسے کرتے ہیں, اعتراضات ایسے کرتے ہیں, آپ قصور نہیں ہے, آپ کو پڑھاتے ایسے ہیں. ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی, مولانا غلام رسول سے گفتگو ہوئی. ایک اور بزرگ ملے, وہ مسجد سے تشریف لا رہے تھے, تو ان کو لڑکوں نے بتایا کہ غیر مقلد ہے اور یہ تحقیق کرنے کے لیے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہمارے پاس تشریف لیں. وہ گھر لے گئے, بیٹھک میں بٹھا دیا. میں نے کہا شاید وہ نرم ہو اور یہ سخت بیٹھک میں بٹھا کر بند نہ کر دیں. پھر مجھے خطرہ پیدا ہوا. پھر کہا چائے آ گئی, مہمان نوازی انہوں نے بھی کی. پھر علاقے میں پوچھا, تعارف مجھ سے کیا. پھر کہنے لگے ہاں کیسے تشریف لائے ہیں. میرے وہی الفاظ کہ آپ مشرک ہیں, آپ جہل ہیں, آپ تقلید کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو حرام ہے. کس نے حکم دیا ہے کہ یہ تقلید کی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امام حنیفہ کی تقلید کی جائے, اللہ نے فرمایا کہ ان کی تقلید کی جائے. اماموں نے کہا ہے کہ ہماری تقلید کرو, حالانکہ انہوں نے منع کیا ہے. قرآن میں تو آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو ہمیں یہ خاص آیت ہے, ہر عام اور خاص کو یہ رٹی رٹائی ہوتی ہے. پہلے کچھ دیر مسکراتے رہے, پھر وہ مجھے سکون سے جواب دیا. انہوں نے 40-45 منٹ ان سے گفتگو ہوئی. پھر میں اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھتا کہ کوئی گستاخی والا لفظ بولوں گا ان کو. اللہ جانتا ہے جب میں اپنے دل میں کوئی ایسا لفظ کہ کوئی گستاخی والا لفظ, کوئی بدتمیزی والا لفظ ان سے بولوں گا, تو اللہ گواہ ہے میرا منہ نہیں کھلتا تھا. حالانکہ ہم جب اپنے علماء سے بات کرتے, جو بدتمیزی والا لفظ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تھا اس وقت آ جاتا. میں اس وقت بدتمیزی والا لفظ سوچ کر بیٹھا تھا, مجھے بھول گئی, میرا منہ نہیں کھل رہا. میں نے کہا یہ جادو کرتے ہیں, دیوبندی بریلوی ہوتے تو ایسے ہیں. میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا. پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے یہاں داخلہ دیں. وہ کہنے لگے یہ تو مجھ میں کام ہے. میں نے طلبہ سے کہا کہ مجھے داخلہ دلوا دیں. مولانا ظاہر صاحب ہیں, ان سے میں نے ملاقات کی. میں نے کہا چلو یہ سخت ہوں گے کیونکہ جامعہ امداد ایک محتمم ہے, وہ ان سے بھی زیادہ نرم. جو میں متاثر ہوتا گیا. کچھ دن میں وہاں رہا, اس کے بعد انہوں نے مجھے جامعہ محمدیہ مچھلی فارم فیصل آباد میں وہاں بھیج دیا. وہاں مولانا عبدالرزاق صاحب سے ملا, مولانا معاویہ صاحب ہیں, ان سے ملا. 8-10 دن میں وہاں سبقوں میں بیٹھا. پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ ان کے اسباق میں بیٹھو تو یہ سوال نہیں کرنے دیتے. یہ بھی اللہ گواہ ہے, میں ان کو 1-1 گھنٹہ ضائع کر دیتا. جو بھی سوال کرتا وہ یہ نہ فرماتے کہ آپ نے کیوں سوال کیا ہے, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ میرے ہر سوال کا جواب دیتے. پھر بعد میں محترم صاحب مجھے بلایا کہ یہ ہمارے اسباق ہیں, آپ کے ذہن میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا, آپ کے ذہن میں تو ہے کہ یہ سوال نہیں کرنے دیتے. آپ نے دیکھ لیا کہ سوال کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے, جواب ملا ہے یا نہیں ملا, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پیار سے جواب دیتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل مرکز بنایا ہوا ہے سرگودا. وہاں ہمارے ساتھی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, مولانا یعقوب صاحب انہوں نے بنایا. وہ اسپیشل اس کام کے لیے آپ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک آپ ان سے سوال کرتے رہیں, وہ آپ کو جواب دیتے رہیں گے. وہاں کتابیں موجود ہیں. یہاں ہمارے اس بات کا نقصان ہوتا ہے, باقی کوئی بات نہیں. وہاں مجھے ایک بات کی تھی وہاں شیخ الحدیث صاحب نے, وہ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل گندے ہیں, مسائل گندے ہیں. آپ 10 مسئلے صرف وہ آپ نوٹ کریں, ہمارے علماء سے پوچھتے رہیں. اگر آپ کو جواب مل جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ سب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سچ ہے, اور اس میں کوئی گندگی والی بات نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے. جب آپ پوچھیں گے
جب آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو جواب کیسے ملے گا؟ وہی آپ کے ذہن میں. میرا ارادہ پہلے نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں، پھر میرا ارادہ بن گیا کہ وہاں کتابیں موجود ہیں، کچھ سوالات یاد کر کے چلے جاؤں. پھر میں یہاں پر آیا. ہاں ایک بات رہ گئی، وہاں کے ماحول نے مجھے بہت متاثر کیا. جامعہ امدادیہ میں 3000 لڑکا مجھے بتا رہے تھے لڑکے، وہ مسجد میں آتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، وہاں دھکل پیل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ہماری مسجد میں چلے جائیں، 4 نمازی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، لیکن محسوس ایسا ہوگا کہ یہ سہن محال ہے، جیسے شور شرابے. ایک بات یہ مجھے متاثر کی کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے. یہاں پر میں ضمناً آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرق محسوس کیا، ان کی نمازوں میں بھی سکون ہے، عبادات میں بھی سکون ہے، بنسبت غیر مقلدین کی کہ وہ 4 آدمی بھی پورا جہان ہوتے ہیں شور شرابہ کرنے کے لیے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اخلاق اور کردار کے اندر دیوبندی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مدارس کے طلباء میں اور اہل حدیث غیر مقلدین کے مدارس کے طلباء میں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ میں کسی کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کرتا ہوں کہ وہاں پر ہماری بے ادبی والی بندگی اور درندگی والی زندگی، ایسے بہشانہ طور پر ہم رہتے تھے کہ وہاں جب میں جامعہ امدادیہ میں گیا 3 دن رہا، مجھے اپنی، حالانکہ میں تھا غیر مقلد، مجھے صاف کا اپنی زندگی پر شرمندگی ہو رہی کہ ہم بھی طلبہ ہیں اور یہ بھی طلبہ ہیں. ان کی شکل و صورت دیکھو، ان کی مزاج دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو. ہمارے مدارس میں تو ایسا نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ ہیرو بنا ہوا، بات کرو تو متکبرانہ غرور سے بات کرے گا، اور جو بھی بات کرے گا بدتمیزی سے پیش آئے گا. تو ان چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا کہ ان میں ماشاءاللہ اخلاق اور ان کا کردار، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس اور ان کا جو ہے باقی معاملات، یہ میں نے جامعہ محمدیہ مچھلی فارم میں دیکھا، جامعہ امدادیہ میں دیکھا. پھر اس سے بڑھ کر میں نے کہا وہاں تو میں نے تھوڑے دن گزارے ہیں. جب میں یہاں آیا سرگودا میں، تو یہاں میں نے کہا یہاں بھی ماحول دیکھوں گا. تو یہاں کے کسی بھی عملے کے آدمی نے، استاد محترم مولانا یاد خان صاحب نے ان کو فرما دیا تھا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو یہاں رہنے دو، ہمارے شب و روز دیکھے اور ہمارے طلبہ کو دیکھے، ہمیں دیکھے، اساتذہ کو دیکھے، پھر یہ جو فیصلہ کرے گا یہ اس کے اپنے اوپر ہے. آپ نے کوئی سختی یا جبر نہیں کرنا. میں یہاں لڑکوں کو دیکھتا رہا، اساتذہ کو دیکھتا رہا. ایک دن میں نے دیکھا وہاں ٹوٹیوں پر جہاں کپڑے دھوتے ہیں، استاد محترم کپڑے دھو رہے تھے خود. میں حیران ہوا کہ ہم وہاں چھوٹے درجے میں ہوتے تھے تو ہم دوسرے لڑکوں سے کپڑے دھلواتے، یہاں استاد محترم خود دھو رہے ہیں. شاید یہ زیادہ ہی درویش ہیں اور لڑکے دھو دیتے ہیں، ان کو نہیں دھوتے. میں نے پوچھا جی آپ خود کپڑے دھو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جناب یہ کون سی بات ہے، اللہ کے نبی خود کام نہیں کیا کرتے تھے، یہ کون سی والی بات ہے. تو میرے آنکھوں میں آنسو آ کے دیکھو یہ اساتذہ کرام ایسے کرتے ہیں اور تربیت ایسی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے طلبہ میں، میرے اپنے میں خود بھی وہاں کی لڑکا تھا، میں ان سے کپڑے دھلواتا. یہ نہیں کہ میں دھو نہیں سکتا تھا، صرف ایک تکبر کی وجہ سے کہ کہیں کہ یہ خود کپڑے دھو رہا ہے. تو یہاں تقریباً 1 مہینہ میں دیکھتا رہا طلباء کو، اساتذہ کو، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا رہنا سہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے لین دین معاملات، سب کچھ میں نے دیکھا. تو بالآخر کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہا. استاد محترم مولانا رضوان صاحب نے مجھے کتابیں میں دی کہ آپ خود مطالعہ کریں، دیکھیں اہل حدیث کی کتابیں پڑھیں، دیوبندی کی کتابیں پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کریں. کچھ دنوں کے بعد میرے خود کو تڑپ پڑا کہ میں ان سے پوچھوں، ان سے سوال کروں. ہو سکتا ہے کتابوں میں کچھ ہو اور یہ کچھ بتاتے ہوں. طلباء بھی انہوں نے مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. حالانکہ اگر میں عامی اونچی کہتا وہ مذاق کرتے یا رفع الیدین کرتا مجھے ڈانٹتے کہ آپ کیوں کرتے ہیں. نہ اساتذہ نے نہ طلباء نے. میں جامعہ امدادیہ میں تھا، وہاں بھی میں رفع الیدین کرتا رہا، عامی اونچی آواز سے کہتا رہا. جامعہ محمدیہ میں گیا،
وہاں بھی میں رفع کرتا رہا اور آمین کی آواز سے کہتا رہا، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ کبھی کبھی میں ویسے ہی کسی محترم صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ رفع کروں گا، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یا بڑے طلباء بڑی کلاسوں والے طلباء کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہاں اونچی آواز سے کہتا آمین بھی، یہ کیا کہتے ہیں، یا آپ نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے، جیسے وہ ہم نے سنا تھا کہ یہ چڑھتے ہیں۔ تو کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ان مدرسوں میں نہ یہاں پر۔ پھر ایک دن میں نے استاد محترم کو کہا کہ استاد جی آپ کچھ میرے اعتراضات ہیں آپ وہ دور کر دیں۔ میں نے مطالعہ بھی کیا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، جو میرے اعتراضات تھے کہ گندے مسائل ہیں وہ میں نے خود تحقیق کی۔ ان سے پوچھنے سے پہلے میں کتابوں کو دیکھتا رہا، حوالے اصل کتابوں سے دیکھتا رہا، وہ بات ہی کچھ الٹ ہوتی، تو میرے دل میں یہ بات مضبوط ہوتی گئی کہ حق اس طرف لگتا ہے۔ وہاں ہم نے جو جھوٹ کے پرندے بنے ہوئے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے کہ گندے مسائل ہیں اور یہ قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت آ جائے ٹھکرا دیتے ہیں، حدیث آ جائے تو یہ ٹھکرا دیتے ہیں، یہ سب باتیں غلط نکلی۔ پھر ایک دن استاد محترم نے ٹائم دیا اور میرے جو اعتراضات تھے میں نے ان کے سامنے رکھے، صرف 15 منٹ میں میرے دل کی تسلی ہو گئی۔ استاد محترم نے الحمدللہ اللہ ان کی عمر اور علم عمل میں برکت عطا فرمائے، تو انہوں نے شفقت کی، مجھے تسلی بخش جواب دیے، تو میں وہاں مطمئن ہو گیا۔ اصل یہ کہ بات استاد محترم یہ بھی ہے، اصل ہمارے دیوبندی حضرات یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، ان کو سمجھ نہیں آتی، اور عام آدمی یہ پریشان ہوتے ہیں شاید ہمارے دلائل کمزور ہیں اس لیے یہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کے پاس قرآن حدیث ہے تو اس لیے غالب آ جاتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ میں جب جامعہ امدادیہ میں تھا، جامعہ محمدیہ میں تھا، اس وقت میرا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں دیوبندی یہاں بھی بن جاؤں گا۔ یہاں 15-20 دن تک میرا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں دیوبندی پہ ہو جاؤں گا۔ حق مجھے معلوم ہوتا گیا لیکن ضد میرے اندر ضرور سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اس میں ایک بات ہے، جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں جب تک اس کی بات کو غور سے نہ سنا جائے تو بات سمجھ بالکل نہیں آتی۔ تو میں سوال کرتا، جامعہ امدادیہ کے اساس سے جب میں نے سوال کیا تو استاد محترم جب جواب دے رہے ہوتے میں دوسرے اعتراض تلاش کر رہا ہوتا کہ دوسرے اعتراض کیا کروں۔ اب 10 منٹ میں وہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ہمیں کیا سمجھ آئے گی۔ جب 1 گھنٹے کے بعد پھر پوچھتے ہیں بھی جناب کچھ سمجھ رہی ہے، کچھ پلے پڑا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے سب دلائل جھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اللہ کے بندے آپ نے گفتگو سنی ہوتی، دلائل سنے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ دلائل کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، یہ تو بعد میں پتہ ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ اعتراض ذہن میں سوچتے رہنا، پھر کہنا کہ یہ بات سمجھنے لگی، یہ دیوبند کے علماء کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے دل و دماغ کا فطور ہے۔ پھر جب آدمی اپنے سوچ کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھتا ہے تو برتن میں کچھ پڑتا ہے۔ جب سوچ کا برتن ہی الٹا ہو پھر قصور لگانا کہ دلائل کمزور ہیں، ان کے پاس حدیثیں ضعیف ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ اپنی فکر کریں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی یونس اقبال صاحب اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں تعارف کروا رہے تھے کہ کس طرح کی ان کے مسلک کی فتوحات ہیں کہ ہر جگہ پر جھوٹ بولنا، پھر مناظرے سے بھاگ جانا یا بر وقت نہ پہنچنا، اس طرح کی فتوحات سے ان کی پوری تاریخ عبارت ہے، اور اسی پر یہ فاتحین کہلائے جاتے ہیں۔ ورنہ جب بھی میدان مناظرہ میں ان کو کبھی مجبوراً سامنا اہل حق کا کرنا پڑا، وہاں پر ان کو تاریخی ذلت کا سامنا ہوا اور کبھی بھی یہ حق والوں پہ فتح نہ پا سکے۔ جیسا کہ خود یونس اقبال صاحب اپنے اساتذہ اکرام کی جو تحقیقات ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عبداللہ احمد چھتوی صاحب کا نام اہل حدیث حلقوں میں کتنا معروف اور جانا پہچانا نام ہے، لیکن ان کے علمی پونے پن یا یتیم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود اپنی کتاب پہ حاشیہ لگایا ہے اور خبر نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اس کی عبارت ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر دوسرے استاد اب ہمیں پوری قوم کو تقلید سے منع کرنے کا درس دینے والے، تقلید کو حرام کہنے والوں کی حالت یہ ہے اپنے شاگرد کے میسج اور موبائل کو سامنے رکھ کر پورا لیکچر دے رہے ہیں اور اتنی تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر جب پھنس گئے تو پھر شاگرد کو تلاش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کبھی یا پولیس مدد کبھی یا علی مدد، اور اب یہ یا شاگرد مدد کا نعرہ لگا کر جو اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، اب پھنس گئے ہمیں آ کر بچاؤ، یہ عبارت کہاں پر ہے؟
اس طرح کی ان کی ایسی فتوحات ہوتی ہیں. اور دوسرا جو بھائی یونس اقبال صاحب نے کہا کہ یہ عوام الناس کو، ہمارے طلباء کو یہی بات ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ یہ دیوبندی اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی بات کو سننا نہیں ہے. تو ہماری آج بھی یہی دعوت ہے کہ اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے اگر سمجھنے کی نیت سے آئیں تو مرکز اہل سنت والجماعت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. میں آخر میں بھائی یونس اقبال صاحب سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ ہمارے استاد ہیں، اور اس مرکز کے حوالے سے عوام الناس اہل سنت والجماعت کے نام مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مولانا الیاس گمن صاحب سے میری ملاقات اسی مرکز میں ہوئی. اس سے پہلے ہم ان کا نام سنتے تھے، کچھ ڈرتے تھے، کچھ ان کے ساتھ ان کے نام کو بدتمیزی والے اور گستاخی والے جیسے بولتے تھے. ایک مرتبہ وہاں آ رہے تھے ہمارے استیانہ بنگلہ کے قریب، تو وہاں پر انہوں نے تقریر کی. ہم 30-40 لڑکے وہاں چلے گئے. نیت کیا تھی؟ ڈنڈے بھی ہمارے ساتھ تھے کہ وہاں جا کر کوئی لڑائی جھگڑے یا فساد کریں گے. ان سے پہلے مناظرے کہیں گے، مناظرہ نہیں کریں گے تو پھر ایسا کریں گے. تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی نے فون کیا مولانا صاحب کو. یہ اللہ جانتا مولانا صاحب نے کیا جواب دیا. تو بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے سب کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اگر وہ علمی بندہ ہوتا تو یہ مناظرہ کرتا، بھاگتا کیوں؟ پھر وہ لڑکے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آئے ہیں، انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، جسم کو گندی گالیاں دیتا ہے، اور وہ ایسے الفاظ بولتے جو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا. تو جب میں جامع امدادی میں گیا یا جامع محمدیہ میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں ولی کامل مولانا الیاس گمن صاحب. تو میں ہنسنے لگا کہ یہ ولی کامل کہاں سے بن گئے؟ ہم تو ان کو گالیاں دیتے تھے، آج یہ ولی کامل بن گئے. تو میں نے کہا چلو جا رہا ہوں، ان سے ملاقات ہو جائے گی، دیکھ لیں گے. جب میں یہاں پر آیا تو استاد محترم مولانا الیاس گمن صاحب سے ملاقات ہوئی. پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہمارے علماء اگر طلباء آ جائیں پہلے تو ٹائم نہیں دیتے، ٹائم دے دیں تو وہ جیسا تیسا کر دیتے ہیں ملاقات کو، بس ٹال مٹول کر. تو میں یہاں پر آیا، استاد محترم سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، انہوں نے تعارف کیا. میں بھی ان سے کھل کر باتیں کرتا رہا. جب میں نے ان کی مزاج کو دیکھا، پہلے میں ڈر رہا تھا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، جب میرا نام سنیں گے یہ غیر مقلد ہے تو شاید مجھے بھگا نہ دیں. تو میں بیٹھا رہا، وہ کھلے انداز سے گفتگو کرتے رہے، پوچھتے رہے، جو بھی میں باتیں کرتا رہا گستاخی والی، بدتمیزی والی. انہوں نے کہا بیٹا آپ کو قصور نہیں ہے، آپ کو پڑھایا یہی جاتا ہے. تو اس کے بعد میں 1 مہینہ یہاں پر رہا. زیادہ تر توجہ میری، کیونکہ پہلے میں نے مولانا الیاس گمن صاحب کا نام سنا تھا، ان پر میری نظر تھی کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے. کہتے ہیں وہ گالی گلوچ دیتے ہیں لڑکیوں کو. تو میں ان کو دیکھتا رہا، کبھی بھی میں نے ان کے منہ سے گالی نہیں سنی، کبھی بھی. یہاں لڑکوں کو بلاتے بہت اخلاق سے اور پیار سے، ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں. پھر میں ان کے وہ بیانات سنے، کمپیوٹر پہ لڑکے ادھر مجھے لگا دیتے، وہ میں سنتا رہتا. پھر یہاں بھی وہ بیان فرماتے تو میں سنتا رہا. تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو ہمارے علماء، جو ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، وہ ان علماء، دیوبند کے علماء کو یا اولیاء اللہ کو یا اماموں کو، ائمہ اربعہ کو، جب تک وہ برا بلا نہ کہہ لیں، ان کی مجلس، وہ محفل، وہ جلسہ، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. لیکن مولانا صاحب کا یہ میں نے انداز نہیں دیکھا کہ وہ گالیاں گلوچ دیں یا ان کو علماء کو برا بلا کہیں. اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اور ان کی جو سخت اور ترشی باتیں ہوتی ہیں پھر ان کا جواب پھر اتنی نرمی سے تو نہیں دیا جاتا، کچھ نہ کچھ تو لہجہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو میں نے الحمدللہ ان کو بہت ہی اخلاق والے، اچھے کردار والے پائے ہیں. ایک بات بہت زیادہ مشہور تھی ہمارے ہاں کہ حلالہ کی پیداوار ہے جناب. تو میں وہاں سے سوچ کر آیا تھا کہ سب سے پہلے ان سے یہ سوال کروں گا. پھر میں آیا یہاں پر، ان کے کوئی علماء جیسے سید ستائن شاہ صاحب نقوی اور دوسرے علماء بھی یہ ہر تقریر میں کہتے رہتے ہیں. ہمارے تمام مدارس میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ مولانا الیاس گمن جو بھی اٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہیں حلالہ کی پیداوار، ان سے بات کیا کرنی ہے. تو میں نے یہاں تحقیق کی، مولانا صاحب سے بھی پوچھا، ان کے بھائی ہیں ان سے بھی پوچھا، یہاں کے طلبہ سے پوچھا، ان کے رشتہ دار ہیں سب سے پوچھا ہے. تو اس
اس نتیجے تک پر میں پہنچا کہ یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. حالانکہ ان کے والد محترم نے 3 شادیاں کی تھی، اور وہ اگر کوئی متعلقہ سے شادی کر لیتا ہے تو اس میں عیب والی بات تو نہیں ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب دلائل کا جواب نہ ہو تو پھر ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. تو ایسی ذاتیات پر تنقید کی جاتی ہے ان کے، کہ ان کی ذات کو مجروح کیا جائے. لوگ توجہ نہیں کریں گے، بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ دلائل کا جواب نہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی ضمن بات کی کہ ہمارے کچھ علماء جیسے سید سلطان شاہ نقوی ہیں، اس طرح کے حضرات استاد محترم کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ حلالے کی پیداوار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کے ذاتی کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ان کو اخلاقی طور پہ بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں؟ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کی ذاتیات کو نشانہ بنانا میرا مقصود نہیں ہے. وہ تو صرف میں اپنا درد دل سنانے کے لیے یہاں کچھ دیر ٹھہرا ہوں، کہ میں اپنی حالات سناؤں کہ جس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. شاید کوئی اس ہدایت کے راستے سے صراط مستقیم سے پھسل نہ جائے اس نیت سے. باقی اگر ذاتیات کو نشانہ بنایا جائے تو وہ ایک 15 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹے کی سیڑھی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے کئی دن درکار ہیں. ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. لیکن استاد محترم نے نہ میں نے ان کو خود یہ ذاتیات پر تنقید کرتے دیکھا ہے، نہ وہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، منع کرتے ہیں. حالانکہ میں اپنے حالات سناتا کہ استاد جی جب میں نے یہ مسلک دیوبندی حنفی ہوا قبول کیا تو میں ان کو پچھلے حالات سناتا زمانہ جہلیت والے کہ ہم اس طرح کرتے اس طرح کرتے اس طرح کرتے، اور کسی کی ذاتیات نشانہ بھی بناتا تو استاد محترم مجھے سختی سے منع کرتے کہ آپ اپنے دلائل بیان کریں، کسی کی ذاتیات نشانہ نہ بنائیں. باقی ان کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء سے بھی میں رابطے کرتا رہا ہوں. بلکہ جب میں یہاں تحقیق کر رہا تھا تو مولانا عبد المنان نور پوری صاحب جب یہ وفات پا گئے، ان سے بھی میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی. باقی علماء سے میں ڈائریکٹ جاتا رہا ہوں، ان سے بات کرتا رہا ہوں، مسائل پوچھتا رہا ہوں. جیسے مولانا زبیر علی زئی صاحب ہیں، ان سے میری گفتگو کئی مرتبہ ہوئی. اور مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی، ان سے میں نے ان کے ساتھ سفر بھی میں نے کیے. ان کے مدرسے میں رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، دورے کی امتحان میں نے وہاں دیا ہے. اور ستیانہ بنگلے میں وہاں پر میں رہا ہوں 6 سال. آخر پتہ ہوتا ہے آپ بندے کو، وہاں ہم جو کچھ کرتے تھے، جس طرح رہتے تھے، یا وہاں کے علماء کا کردار، طلباء کا کردار، یہ کچھ نہ کچھ ہر کسی کے علم میں ہوتا ہے. لیکن استاد محترم کا جو حکم تھا کہ کسی کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنانا، اسی لیے میں خاموش رہتا. جی، اس سوال سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ ہماری جماعت کا جو نصب العین ہے وہ دلائل کے ساتھ سیاست اور عسکریت سے جو ہے وہ قطع نظر دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا اور فریق مخالف کے موقف کو سننا ہے. بقیہ رہی بات ان حضرات کا استاد محترم پر یا کسی کی شخصیات پر کیچڑ اچھالنا، اگر ہم اس سلطان شاہ صاحب یا اس طرح کے اور حضرات، ان کو بھی جواب غزل کے طور پہ ویسا ہی بلکہ اس سے بھی ترش لہجے میں جواب دیا جا سکتا ہے. اگر وہ زبان رکھتے ہیں تو بے زبان ہم بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جنگ ذاتیات کی نہیں ہے، ورنہ ہمارے دوست مولانا یونس اقبال صاحب تو ایسے چشم کشا انکشافات رکھتے ہیں. اگر ہم اس کی ایک تہلکہ خیز سی ڈی بنا کر میڈیا پر لے آئیں تو شاید سلطان شاہ صاحب آئینے میں بھی اپنا منہ دیکھنے کے قابل نہ رہیں کہ جائے کہ عوام کو اپنا منہ دکھا سکیں. کیونکہ ان کا کردار یا ان کے کن سے یارانے ہیں، کیا دوستی ہے. ذاتیات کے بارے میں یہ بہت چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے. اپنے اساتذہ اور اپنے اولیاء جن کو یہ کہا جاتا ہے ہمارے محققین ہیں، ان کی نجی زندگی کیسی ہے سب کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن استاد محترم مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ نے سختی سے اس بات سے منع فرما دیا کہ اس بات کو ہم اپنی ذاتیات کی جنگ نہیں بنا رہے، بلکہ دلائل کے ساتھ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں ہم انہی پر گفتگو کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے مکمل انٹرویو میں سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ فرقہ غیر مقلدین کس قدر علمی طور پہ یتیم ہے،
اور صرف گالی گلوچ اور اس طرح کی تبرہ بازیوں کے ساتھ اپنی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ یونس اقبال صاحب یہاں پر تشریف لائے اور ان کے مدرسے کے جامعہ سلفیہ کے اور طلباء بھی کچھ رابطے میں ہیں اور کچھ تشریف انشاءاللہ ان قریب گاہے گاہے اور مدارس سے وہ بھی لائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام سلفی مدارس، غیر مقلدین مدارس میں پڑھنے والے علماء اور طلباء کو، عوام الناس کو چھوڑیے اور تحقیق کی دنیا میں قدم رکھیے۔ خام خواہ کا تعصب اور ہٹ درمی آپ کو کہیں کسی غلط جہنم کے اندر گرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں، جب جی چاہے یہ دوست بھی آپ ہی کی طرف سے آئے اور اللہ نے انہیں جو ہے وہ صحیح راستے پہ گامزن فرما دیا، ان پہ خصوصی فضل فرمایا۔ آپ بھی جب جی چاہے جس وقت چاہے آپ حضرات مرکز میں تشریف لائیں، اپنے مسائل پر تحقیقات کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ کھلے دل کے ساتھ آپ حضرات جو ہے یہاں پہ تشریف لا کر اپنی تحقیقات مکمل کریں۔ یہاں لائبریری، کھانا پینا، ہر چیز کے انتظامات آپ کے لیے کیے جائیں گے۔ آپ بحیثیت مہمان ہمارے مرکز میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اور آخر کے اندر میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے اس مرکز، اپنے استاذ محترم مولانا الیاس عمر صاحب کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اپنے بھائی ہم یونس اقبال صاحب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آخر میں صرف ایک بات جو رہ گئی وہ پوچھنا یہ چاہوں گا، کیا آپ کے گھر پر آپ کے ادھر آنے کے کچھ اثرات ہوئے؟ کیا آپ کے جو والد صاحب اور بھائی وغیرہ غیر مقلدیت کی دلدل میں گرفتار ہیں، کیا ان کے بظاہر نکلنے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ میرے والد صاحب یہاں تشریف لائے ہیں مرکز میں، ابھی بھی ادھر ہیں۔ جب میں وہاں سے آیا تو میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہم نے ان کو لینے کے لیے جانا تھا، ان کی سند لے کر آنی تھی، تو اب یہ وہاں چلا گیا ہے۔ وہ بہت غصے ہوئے اور وہاں سے لڑکے بھی میرے والدین کو، میرے بڑے بھائی کو بھڑکاتے رہتے کہ دیکھو جی یہ تو دیوبندی کے پاس چلا گیا ہے، دیکھو ان کے علماء شہید ہوئے، اسی مخالفت کی وجہ سے شہید ہوئے، اور ہماری رشتہ داری خراب ہو گئی، یہاں فیرنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ وہ عام آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، تو وہ اس فتنے فساد سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے۔ پھر لڑکے مجھے فون کر کے کہتے کہ اگر آپ وہاں رہے تو جناب ہم آپ کے صاحب کا جو کردار ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم وہ بتائیں گے۔ میں نے کہا بالکل، آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں کسی کو بتانے کی؟ میں خود آ جاتا ہوں وہاں پر، میں خود بتاؤں، جس کو کہنا ہے مجھے کہنا ہے تو میں آپ فون اس کو کر دیتا ہوں، میں خود بتاتا ہوں کہ خدا را آپ اس گندگی سے نکل آئیں جس گندگی سے میں پہلے میں تھا، اور اللہ نے ابھی مجھے ہدایت دی۔ تو وہ جب بات نہ بنتی پھر میرے گھر میں فون کر دیتے کہ جناب وہ تو ضدی بنا ہوا ہے، تو وہ وہاں گیا ہے، وہ فتنہ فساد پھیلائے گا۔ 1 مہینہ 2 مہینے میرے والدین بہت پریشان رہے۔ پھر یہاں استاد محترم مولانا رضوان صاحب، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں ان کو دنیا میں بدلہ تو نہیں دے سکتا، اللہ ہی ان کو جزا دے گا کہ جو انہوں نے مجھے یہاں پر میرے حوصلہ افزائی کی، توجہ دی۔ یہ نہیں کہ میرے اوپر جبر کیا، سختی کی کہ آپ حنفیت کو قبول کریں، باقی جو بھی اخلاقیات تھے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر یہ توجہ نہ دیتے شاید میں بھاگ جاتا۔ تو یہاں پر میرا کتابیں مہیا کی مجھے، اور طلباء کو بھی کہتے رہے کہ ان کا خیال کریں، گھر جاتے وقت ذمہ لگا کر جاتا ہے کہ ان کا خیال کرنا ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ تو یہ مجھے بہت حوصلہ دیتے رہتے کہ آپ ان لڑکوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنے مدرسے والوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنے اساتذہ سے پریشان نہ ہوں، گھر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ لباس دے کر۔ جب میں حنفیت کو میں نے قبول کر لیا تو پہلے میری شکل و صورت یہ نہیں تھی، کالر والے کپڑے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے جس کو ڈیزائن کے، اور بال کی وضاقتہ بالوں کی وہ عجیب سی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مولوی آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں جو سی ڈی کی دکان، فلمیں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں ہم جاتے تو کوئی اگر کوئی دیوبندی طالب آ جاتا وہاں پر تو اس کے سر پر ٹوپی، پگڑی، لباس سنت کے مطابق، تو وہ گانے وغیرہ بند کر دیتے، کہتے وہ مولوی آ رہا ہے۔ مولوی تو ہم بھی تھے، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی تھی، لیکن ہم مولوی لگتے نہیں تھے۔ تو میری حنفیت قبول کرنے کے بعد استاد محترم نے
وہ سنت کے مطابق جو لباس دیا، سنت کے مطابق جو لباس تھا وہ مجھے سختی سے کہا کہ وہ آپ پہنیں، اور پگڑی کا مجھے حکم دیا کہ آپ پگڑی پہنیں۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ گھر جاؤں گا وہ مجھے ماریں گے، شاید پہلے گھر میں جاؤں تو حالات کو دیکھ کر وہاں چلنا پڑے گا۔ جب میری پگڑی اور یہ دیکھیں گے جبے کبے تو وہ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گیا دہشت گرد، کیونکہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو سنت کے مطابق لباس پہنا ہو اس نے اور پگڑی پہنی ہو۔ ہر میرے اپنے چچا کے بیٹے مولوی ہیں، عالم اہل حدیث ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سنت ہے، اپنے اختلافات اپنی جگہ، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے پگڑی کے نیچے بام تو نہیں رکھا ہو، تو مجھے رونا آ جاتا کہ یہ دیکھو کیسے عالم ہے، یہ کیسے طلباء ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو بہرحال استاد محترم نے بہت ہی مجھے تسلیاں دی کہ آپ پریشان نہ ہو، گھر آپ جائیں گے تو آپ کی یہ شکل و صورت دیکھ کر، سنت کے مطابق لباس دیکھ کر وہ آپ سے خوش ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے۔ تو میں کہتا یہ استاد محترم کے پاس ویسے ہی باتیں ہیں، میرے ساتھ جو ہے مجھے پتہ ہے، الحمدللہ 100% اسی طرح ہوا۔ جب میں گھر میں گیا غصے میں سب تھے، میرے اڈے تک پہنچنا میں نے فون کیا کہ میں آ گیا ہوں، کہتے ہیں آگے پھر کیا کریں، آپ وہاں چلے جائیں جہاں گئے تھے۔ تو میں وہاں بھی کانپ رہا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا، میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو مولوی کی شکل بھی چینج ہے، یہ سنت کے مطابق کہتے ہیں اصل مولوی ہونے لگ رہا ہے۔ میں خوش ہو گیا، چلو کچھ نہ کچھ بچت ہے۔ پھر وہاں میں رہا، نمازوں کی پابندی، اپنے کام سے کام رکھا۔ تو پہلے والے جو انداز، جو سٹائل، وہاں چوکوں میں کھڑے ہونا، وہاں پر اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ جیسے وہ لوفر لفنگے ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جب انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی تو میرے ساتھ ایسا سب نرم ہو گئے۔ آج بھی اگر اس مدرسے کا کوئی طالب علم اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے یا مدرسے کے حالات سے ڈرتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کوئی دیا ان کو نہیں دیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو کوئی دیا نہیں دی، صرف انہوں نے میرا لباس دے کر، میری پگڑی کو دے کر تو وہ کہنے لگے ہون اصل مولوی لگ رہا ہے۔ تو پھر ایسا ایسا میں ان کو بتاتا رہا کہ یہاں پر میں تھا، یہ خرابیاں تھی، ہم یہ خباث نہیں کرتے تھے، یہی ہمارے مولوی کے اندر تھی۔ اب جو میں گیا ہوں اور یہی میرے حالات ہیں، آپ چلیں میرے پیر صاحب کو دیکھیں، ہمارے اساتذہ کو دیکھیں، اگر آپ کو فرق محسوس نہ ہو غیر مقلدین اور ان کے ہاں تو آپ نہ مانیں، مجھے بھی یہاں لے آئیں، مجھے کہیں کہ آپ پگڑی اتار دیں، یہ سنت مطابق لباس پہنا یہ اتار دیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ استاد محترم مولانا رضوان صاحب کا رابطہ بھی میرے بڑے بھائی سے بہت کوشش انہوں نے کی، میرے ساتھ رابطہ، ہر وقت پوچھنا اور تسلیاں دینا اور وہاں کے حالات پوچھنے۔ بالآخر میرے بڑے بھائی سے بات ہو گئی، ان کو انہوں نے کہل کیا کہ آپ خود ہیں یا والد صاحب یہاں تشریف لیں، ان کو بھیجیں۔ تو بالآخر میرے بڑے بھائی اتنا نرم ہو گئے سب۔ میرا چھوٹا بھائی وہ حنفی ہو گیا ہے، سکول میں وہ پڑھاتا ہے، تو اب طلباء کی وہ اسی طرح وہ نگرانی کر رہا ہے۔ پہلے وہ اہل حدیث تھا، وہی تبلیغ کرتا تھا، ان کو نماز بھی ان کی سکھانی، دعائیں، دوسری چیزیں۔ اب الحمدللہ حنفی ہو گیا۔ اب کوئی ضد کرے طالب علم تو اس کو کہتا ہے تو غیر مقلدہ نہیں ہے، تو ضد ہٹ درمی کرتا ہے۔ تو میرے والد صاحب تیار ہو گئے یہاں پر آنے کے لیے۔ تو میں اصل میں میرا دبئی جانے کا پروگرام تھا، تو میں نے کہا کہ والد صاحب کی بڑے بھائی کی ملاقات استاد محترم سے کرا کر جاؤں، وہاں جاؤں گا تو شاید ملاقات میری ان سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اور یہاں پر میں نے یہ انٹرویو بھی اس لیے دیا، بعد میں بھی آ کر دے سکتا تھا، پھر میں نے کہا کہاں سے لائے گا قاصد، قلم میرا زباں میری، مزہ تو تب تھا کہ سنتے مجھے سے داستان میری۔ تو والد صاحب یہاں تشریف لائے، کچے پکے حنفی تھے، جب وہ یہاں پر آئے تو استاد محترم نے پکے ہاتھ رکھ دیا، الحمدللہ وہی پکے الحمدللہ حنفی ہو گئے۔ ماشاءاللہ ہم ان کو بھائی یونس اقبال صاحب کو ان کے خاندان سمیت مسلک حق اہل سنت والجماعت قبول کرنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بھائی یوسف ابھی تک غیر مقلدیت کی وادی میں بھٹک رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔